أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 20ویں پارے کی سورہ قصص کو تراویح کے اندر تلاوت فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام پر اس مبارک سورت سے پہلے 78 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قرآن مجید کی آیات سے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع کر دیا گیا۔ فرمایا گیا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اپنی سلطنت اور حکومت میں بہت ہی ظلم اور تکبر اختیار کر رکھا تھا۔ پھر فرعون نے ایک خواب دیکھا اور نجومیوں نے اس کی تعبیر اس طرح بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ آپ کے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ لہٰذا اس نے آرڈر جاری کر دیا یذبح ابناءکم، بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دیا جائے۔ اللہ کا نظام دیکھو، اب فرعون اس کا پورا لشکر، اس کی پوری سلطنت اس بات پر کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو، لیکن میرے رب کا فیصلہ کیا کہ لڑکا بھی پیدا ہوگا اور فرعون کے خرچ پر پلے گا اور بڑا ہوگا۔ تو دنیا میں ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ہمارے عقائد اور یقین کی درستگی کے لیے یہ بات بتائی۔ پھر فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ نے دل میں القاء فرمایا، اوحینا الی ام موسیٰ، والدہ کی دل کی طرف یہ القاء آیا کہ ان ارضی، اسے دودھ پلاؤ، فاذا خفت علیہ، جب آپ کو ڈر لگے تو ایک لکڑی کی صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ سارے موت کے نقشے، لیکن زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا نظام۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کیا اور وہ صندوق دریا کے باہوں پر بہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا کہ وہ دریا کے کنارے اس صندوق کو دیکھتی ہوئی چلی جائے، بچے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے جا لگا، جہاں فرعون کے آدمیوں نے اسے دریا سے نکالا، اور صندوق محل کے اندر جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک جیتا جاگتا خوبصورت سا بچہ موجود ہے۔ فرعون کے محل والے اس بچے کو دیکھ کر اور فرعون کے خواب کی تعبیر کو یاد کر کے ڈرنے لگے۔ اس دوران آسیہ کی دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی۔ سورہ طٰہٰ میں القیت علیک محبۃ منی، فرعون نے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ نجومیوں نے بھی بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو آپ کے اقتدار کا خاتمہ کرے گا، لیکن اللہ کا نظام۔ آسیہ نے کہا لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، آپ کے بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کو اولاد کی طرح پالیں گے۔ اللہ کا نظام۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر راضی ہو گیا اور اب محل میں بچے کو دودھ پلوانے کی فکر ہونے لگی، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، جتنی بھی دودھ پلانے والی مرضیہ تھی سب کے دودھ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا جو صندوق کے ساتھ اجنبی ہو کر چل رہی تھی، اس نے دودھ پلانے والی ایک عورت کی حیثیت سے اپنی والدہ کو محل میں لانے کا کہا۔ اللہ کا نظام۔ اس کو طلب کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کا دودھ لے لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پھر اپنا بچہ عطا فرمایا۔ اس خدائی تدبیر پر موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کی محل میں پلنے لگے۔ یہ میرا رب ہے۔ دوسرے رکوع میں
موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، تو ایک مرتبہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہ شہر میں چلے گئے بغیر پروٹوکول کے، اور وہاں دیکھا ایک مظلوم اسرائیلی کو ایک قبطی گھسیٹ رہا تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اسرائیلی کی مدد کے لیے قبطی کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانا فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا۔ اتفاق سے نبی کا مکہ 100 آدمیوں کی طاقت ہے، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ اللہ کا نظام، اب قبطی کا یعنی فرعونی کا قتل ہو گیا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر میں نکلے، اتفاق سے دیکھا کہ وہی اسرائیلی آج پھر ایک اور فرعونی سے جھگڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو ہی تو شریر ہے، اور اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ فرعونی کو روکے، لیکن اسرائیلی سمجھنے لگا کہ مجھے مار رہا ہے، تو کہنے لگا اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، چیخ کر بولا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل آپ نے ایک فرعونی کو قتل کیا۔ یعنی راز فاش ہو گیا، فرعون تک اس کی خبر پہنچی، لہذا اس نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے درباریوں میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ تھا، وہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا ان الملأ یأتمرون بک، یہ سردار اور یہ درباری آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے، فخرج، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو حالات، انسان پر سردی گرمی آتی رہتی ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام شاہی پروٹوکول میں، بادشاہی محل میں پلے اور بڑے ہوئے، اچانک حالات بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، مولا ان ظالموں سے مجھے بچا لیجئے، اور ایک طرف چل کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں تیسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا رخ اتفاق سے مدین کی طرف ہو گیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اللہ کا نظام، مدین شہر سے پہلے ایک کنویں پر لوگوں کا بڑا ہجوم دیکھا، اور دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیاں جنہوں نے اپنے بکریوں کو الگ کیا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں، یہ چروائے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بقیہ پانی ہم پلائیں گی، چونکہ عورت سے ڈول نکالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، نبی کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ بڑا موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، کنویں سے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور بچیاں تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آئے، اور بارگاہ الہی میں تنہ تنا ایک اجنبی، ایک پردیسی کی جو کیفیت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی بھی شدت تھی، دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا پردیس میں جو رہ رہے ہیں وہ اہتمام سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آگے بہترین انتظام فرمائیں گے۔ اللہ کا نظام، موسیٰ علیہ السلام ابھی دعا سے فارغی ہوئے تھے، وہ بچیاں شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں، شعیب علیہ السلام سے پوری کارگزاری سنائی، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اسے لے کر آؤ۔ تو ان بچیوں میں سے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، با پردہ با حیا بچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، فرمانے لگی ان ابی یدعوک، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا صلہ اور عوض دیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہیں پوری آپ بیتی شروع سے آخر تک
سنائی اور شعیب علیہ نے تسلی دی، لا تخف، گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس مہمان رکھا اور پھر ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مہر میں 8 سال تک شعیب علیہ السلام کی خدمت اور بکریوں کو چرانا، بلکہ 10 سال بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور چوتھے رکوع کے اندر یہ بیان ہوا کہ فلما قضا موسیٰ العجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کی اپنی اہلیہ کو لے کر، اب مدین سے دوبارہ وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ راستہ بھی بھول گئے، سردی بھی سخت تھی، تو پہاڑ کی طرف ایک روشنی نظر آئی۔ گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے خبر بھی لے کر آؤں گا، ساتھ ساتھ ایک انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ سردی میں آپ کچھ تاپ سکو۔ اور فرمایا اللہ کا نظام، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے وہاں تو کوئی دنوی روشنی نہیں تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی اور فخلا نالک، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے تفصیل سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور لاٹھی کے سام بن جانے، ہاتھ بغل میں دے کر نکالنے سے روشن اور چمکدار ہو جانے کے معجزات عطا فرمائے۔ فرعون کو پیغام الہی پہنچانے کے لیے اور بنی اسرائیل کو رہائی دلانے کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کیے جانے کی درخواست کی، جو بارگاہ الہی میں منظور ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر مصر میں جب پہنچے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور دعوت دی، سمجھایا، بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے اپنے ظلم اور تکبر سے ماننے والا کہاں تھا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا۔ سورہ طٰہٰ میں ہم پورا تفصیل سن چکے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور معجزات، بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی۔ 15 سال تک اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن یہ بدبخت نہ مانے۔ بالآخر انجام یہ ہوا کہ سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ 5ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے جو بڑے مقصد، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ، پیغمبر علیہ السلام امی ہو کر جب تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں جو تورات میں بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل سنا رہے ہیں، سمجھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سچے اور برحق پیغمبر ہیں۔ اور اس طرح فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح رب العالمین نے تورات نازل فرمائی، اسی طرح ایک طویل عرصہ گزرا، انبیاء اور رسول کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، لوگ بھی انکار و تکذیب کرتے رہے۔ بالآخر قرآن مجید نازل ہوا، لوگ اس کے ساتھ بھی نعوذ باللہ وہی معاملہ کر رہے ہیں، تو انجام فرعون والا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ اگلے درس میں۔ السلام علیکم۔